حضرت علی نے فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ جان کر آپ بھی رونا شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرے مبارک پر مر رہے تھے اور فرماتے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزا جو اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اثر آتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہے جس میں کانٹا چبھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرائیت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا اور تلوار وغیرہ کا لوہا پہنچتا ہے۔ اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے، اور نزا کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے پر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے قرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلواروں کی مار، ارے کی چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو اس مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کی اعضاء کمزور پڑ سکتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے، زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کی حلق اور سینے سے غرغراہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے، انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایسی رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے ہٹ جاتی ہے، اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اسے حسد اور ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں باروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہوں، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا حسرت سے
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جابر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کی کہ اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرا خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کے روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ آرے کے ذریعے چیرنے والا انسان کو یا کینچی کے ذریعے کٹنے والے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کی دبوس سے آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کے روتی ہے۔ وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ نمبر 1، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ یہ گناہ کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے، ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سن کے اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے، جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کی نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانیہ عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جو نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بھی مار نہیں سکتے اور لعنت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا، جب انسان اپنی ان آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح ہوتی ہے۔ دوسرا موقع، جب انسان والدین کو اتنے دکھ دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے جب والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ان کے منہ سے نکلی بد دعائیں اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع، جب موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتا ہے۔ انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے، جسم یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ روح کو صدمہ تو پہنچتا ہے، انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا چبھنے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ چھوٹی سی چوٹ لگ جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے، اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا، موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اسی کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اس انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں، دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جن کے کاٹنے سے بھی انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان کو محسوس کرے گی۔ تو فرمایا، موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی، دل کو صدمہ پہنچے گا۔ فرمایا، اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر دل پتھر بن جائے تو پھر ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا،
وہ یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، مسکینوں کو کھانا تم کھلاؤ، تمہارا دلوں کو نرم میرا اللہ کرے گا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا سامنا ہر جاندار کو کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سورۃ العمران۔ مگر موت اس ذائقے کا پہلا لمحہ نزا ہے، وہ کیفیت جو روح کے جسم سے جدا ہونے کے وقت پیش آتی ہے۔ نزا کی حالت کو قرآن میں سکرات الموت یعنی موت کی بے خودی کی حالت بھی کہا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی تکلیف دہ گھڑی ہے جس سے ہر انسان گزرتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بدکار۔ نزا عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے نکالنا۔ اسلامی اصطلاح میں نزا سے مراد وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے۔ یہ کیفیت انتہائی سخت، تکلیف دہ اور روح فرسا ہوتی ہے۔ قرآن اور احادیث میں اسے سکرات الموت یعنی موت کی بے ہوشی یا شدت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں نزا کی کیفیت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَجَاءَتِ السَّكْرَةُ موت بالحق دَلَاكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی وہ چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ موت کی تکلیف ایک یقینی امر ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی دنیا میں خوشحال ہو، جب نزا کی کیفیت آتی ہے تو اسے سب کچھ بھول جاتا ہے، نہ مال ساتھ جاتا ہے، نہ اولاد، نہ ہی دنیا۔ احادیث مبارکہ میں نزا کا بیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے وقت دیکھا کہ ان پر موت کی تکلیف بہت سخت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت السکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ صحیح بخاری۔ اگر نبیوں کے سردار کو موت کی سختی سے گزرنا پڑا تو پھر عام انسان کے لیے اس کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نزا کے وقت انسان کے جسم میں کچھ نمایاں علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ آنکھوں کا اوپر سر جانا، سانسوں کی بے ترتیبی، رنگ کا پیلا پڑ جانا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا، ہونٹوں کا نیلا پڑ جانا، قلب کی دھڑکن کمزور پڑ جانا، آخری الفاظ کی ادائیگی میں کبھی کبھی پانی کی طلب، یہ تمام علامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ روح اپنے اصل وطن کی طرف واپس جا رہی ہے۔ نیک لوگوں کی نزا، نیک انسان کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی بہتا ہے۔ مسند احمد۔ فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں اور وہ خوشی خوشی اپنے رب کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ بدکار انسان کی روح نہایت سختی سے نکالی جاتی ہے، فرشتے سختی سے پکڑتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو تک نہیں دی جاتی۔ حدیث میں ہے، اور فاجر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گیلا اون کانٹوں سے کھینچا جائے۔ صحیح بخاری۔ نزا کی حالت میں فرشتوں کی حاضری قرآن مجید میں ذکر، فَإِنَّا كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرُوحٌ رِيحَانٌ وَجَنَّاتُ النَّعِيمِ، اگر وہ مقربین میں سے ہیں تو اس کے لیے رات خوشبو اور نعمت بھری جنت ہے۔ سورۃ الواقعہ۔ اس طرح بدکار کے لیے وَإِنَّا كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ وَالظَّالِمِينَ فَظُلٌّ مِّنَ الْحَمِيمِ، اگر وہ جھٹلانے والا اور گمراہوں میں سے ہو تو کھولتے پانی کے مہمان ہوں گے۔ موت کے وقت شیطان کی کوشش، علماء کہتے ہیں کہ نزا کے وقت شیطان اپنی آخری کوشش کرتا ہے، وہ انسان کو کفر یا شک کی طرف لے جانے کی بھرپور سعی کرتا ہے۔ اس لیے علماء دعا کرتے ہیں کہ موت کے وقت مجھے لا الہ پر قائم رکھ۔ نزا کی کیفیت کا نفسیاتی پہلو۔ نزا کے وقت انسان کو اپنی پوری زندگی ایک فلم کی طرح یاد آتی ہے، اچھے اور برے اعمال آنکھوں کے سامنے گھومتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اگر گناہوں سے بوجھل ہو تو پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے۔ نزا کے وقت کے آداب: مریض کو کلمہ یاد دلانا، آہستہ آواز میں تلاوت کرنا، مریض کو اذیت نہ دینا، پانی دینا اگر مانگے تو، بلا وجہ رونے یا شور سے گریز کرنا، آخری وقت میں دعا کرنا۔ نزا کی حالت اہل خانہ کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، ان پر لازم ہے کہ صبر کریں، شور نہ مچائیں، کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھیں، دعا کریں کہ مریض آسانی سے جان دے دے۔ موت کے بعد روح کی روانگی: جب مومن کی روح نکلتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے خوشبودار کفن پہنایا جاتا ہے۔ نسائی: جبکہ بدکار کی روح آسمانوں سے واپس دھکیل دی جاتی ہے۔ نزا کے بعد کے مراحل: تجزیہ اور تکفین، نماز جنازہ، قبر میں سوالات، برزخ کا مرحلہ۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ نزا کی تیاری کرے، توبہ کرے، نماز و روزہ کی پابندی کرے، حقوق العباد ادا کرے، صدقہ و خیرات کرے، کثرت سے استغفار کرے۔ نزا کا لمحہ ہر انسان کی زندگی کا سب سے اہم اور فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے۔
یہ وہ گھڑی ہے جس کے بعد انسان کے اعمال کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو نیکی کے ساتھ کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو غفلت میں رہا وہ خسارے میں گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت نزا کی تیاری میں لگے رہیں اور اپنے دل میں آخرت کی فکر مصروف رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نزا کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔